رب تعالیٰ نے سورہ عنکبوت ورس 45 میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا بیان کیا ہے۔ اب نماز کو قائم کرنا جو ہے وہ نماز کے ارکان ہیں، اس کا قیام ہے، اس کا رکوع ہے، اس کا سجود ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا سارا کہ کوئی کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کرم کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اسی نماز کا ایک باطن بھی ہے، اسی نماز کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ اس نماز کی روح ہے، وہ اس نماز کی روح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کسی کو، جیسے اس جسم میں روح ہے جو ہے، کسی کو دیکھ سکتا ہے اس روح کو؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح جو نماز کی روح ہے وہ ہے خشوع و خضوع۔ وہ کیا ہے؟ خشوع و خضوع ہے۔ تو جب بندہ جو ہے اس نماز کی روح کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے تو پھر نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے، پھر فحشاء سے روکتی ہے۔ اور فحشاء پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بد اخلاقی کو۔ یہ نماز بد اخلاقی سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے اور بد اخلاق ہو، اس کا مطلب ہے وہ بیرون نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ خالی نماز کے جسم کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کی نماز بے روح ہے، اس لیے کہ اس کی نماز اس کو بد اخلاقی سے نہیں بچا رہی، وہ اپنے باطن کی اصلاح نہیں کر رہا۔ وہ جو باطن میں بیماریاں ہیں، وہ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہو چکا اور ہماری عبادات کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم ظاہراً جو ہے وہ عبادات تو کرتے ہیں، لیکن ان عبادات کی روح کو نہیں حاصل کرتے، اس روح کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اس اصل کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو پھر تو برائیاں جو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ برائیاں بھی کر رہا ہے، وہ نماز بھی کر رہا ہے، وہ فراڈ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ساری بیماریاں موجود ہیں، ساری بد اخلاقی موجود ہے۔ اب سنیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی، یہ بد اخلاقی جسے کہا ہے، فحشاء اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی، اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیں، دوسری روایت ابن عباس ہی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی، اس نماز سے صرف اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوری نصیب ہوگی۔ اللہ بجائے قرب کے اس کو جو ہے وہ دوری ملے گی۔ آگے سنیں، مسند بازار میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے، اس کی طبیعت میں انکساری آ جائے، نرمی آ جائے، وہ بدخلق نہ رہے، اس کی ساری طبیعت میں اخلاق کا مذہب جو وہ چھلکتا ہوا نظر آئے، تکبر نہ ہو، رعونت نہ ہو اس میں۔ اور آگے جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے، اور جس کا تکبر اور رعونت جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور نماز بھی پڑھتا رہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری آ جائے، یہ نماز ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری مخلوق پر ظلم نہ کرے،